مولاي صل وسلم دائما أبدا تلك أمة قد خلت۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مسئلہ ایصال ثواب پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ یہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ تاریخ مقرر کرنا یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، تو آپ ایصال ثواب کے لیے تاریخ مقرر کرتے ہو۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم یہ تاریخ صرف اپنی سہولت کے لیے مقرر کرتے ہیں، ٹائم اپنی سہولت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا۔ دیکھیں، نمازوں کے ٹائم شریعت نے مقرر کیے ہیں، ہم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ روزے کا ٹائم مقرر کیا ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور اپنے مردوں کو گفٹ بھیجنے کے لیے اللہ رسول نے کوئی وقت، کوئی تاریخ مقرر نہیں کی۔ یہ تاریخیں صرف اپنی سہولت کے لیے مقرر ہوتی ہیں۔ اس پر میں نے کل 4 احادیث مبارکہ سے استدلال کیا تھا کہ اپنی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کرنا یہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، یہ بھی صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 316 کی حدیث شریف ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ہم جمعہ کے دن بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک بڑھیا مائی صاحبہ ہمارے لیے چقندر کی جڑیں وہ لیتی، اور یہ چقندر کی جڑیں جو ہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگایا کرتے تھے۔ وہ مائی صاحبہ جو صحابیہ ہیں، ان جڑوں کو ایک ہنڈیا میں ڈال دیں اور اس میں چند جو کے دانے بھی ڈال دیتی۔ اس میں کوئی چربی، کوئی چکنائی، کوئی تری نہیں ہوتی تھی۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ہم اس مائی صاحبہ کے گھر چلے جاتے، تو وہ ہمارے سامنے یہ جو پکی ہوئی چیز ہوتی تھی نا، یہ پکوان، یہ ہمارے سامنے رکھ دیتی۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اب اسرت کا زمانہ تھا، آج کا دور تو نہیں، اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے۔ وہ صحابہ کرام کا دور تھا، اسرت کا دور تھا، یعنی اس دعوت کے لیے بھی انہوں نے ایک تاریخ مقرر کی ہوئی تھی، ٹائم مقرر کیا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا اپنی سہولت کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لینا یہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، حدیث نمبر 6 اسی مضمون کی۔ دیکھو، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، اس کے لیے شریعت نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا۔ پہلے سرکار منع کرتے تھے قبروں کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو، لیکن پھر جب پوری طرح توحید واضح ہو گئی، شرک کا، قبر پرستی کا شائبہ نہ رہا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کی اجازت دے دی۔ اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت
آپ ہر جمعہ کے دن سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قبر انور کی زیارت فرماتی۔ کون؟ خاتون جنت، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، سرکار کی سب سے پیاری بیٹی، وہ ہر جمعہ کے دن حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور پر جاتی، زیارت کرتی، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت حمزہ کی قبر انور پر ایک پتھر بھی رکھا ہوا تھا بطور نشانی، تاکہ باقی قبروں سے یہ قبر ممتاز رہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو مستحبات ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے ٹائم مقرر نہیں کیا، اپنی سہولت کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لینا، یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بھی سنت ہے، اور قبر پر کوئی نشان رکھ دینا تاکہ یہ قبر دوسری قبروں سے الگ پہچانی جائے، تو یہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ یہ ہے حدیث شریف تفسیر قرطبی جزء 10 10واں جز صفحہ 381 پر امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ خود نبی کریم علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں، ہر سال، یعنی سال کے بعد کسی کی قبر پر جانا یہ خود نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ ہے، اور وہاں جا کر آپ ان کو سلام فرماتے، کیا کہتے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو اور جو تم نے صبر کیا ہے اس کے بدلے تم پر سلام ہو، تمہارے لیے کیسا اچھا ہے آخرت کا ٹھکانہ، کتنا اچھا ہے۔ یہ حدیث نقل کی ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب مدینہ منورہ کے فضائل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جذب القلوب، جو ترجمے والی ہے اس کا ہے صفحہ نمبر 202۔ اچھا، اب میں ایک آخری بات کر کے یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے اور علماء دیوبند کے درمیان کئی مسائل میں جھگڑا ہوا۔ ہر دور میں علماء کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے، بس بات وہاں بگڑتی ہے جب علمی اختلاف عوام میں آ جاتا ہے۔ تو ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو علماء دیوبند، ان کے مرشد ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو جھگڑے تھے نا سنی دیوبندی جھگڑے، ان جھگڑوں پر انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا، اور وہ چھپا ہے فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے۔ اور یہ میں غیر مقلدین کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ علماء دیوبند کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو دیوبندی مسلک رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اور آپ کا مسئلہ ایصال ثواب میں جھگڑا بنتا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے مرشد نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے 7 مسئلوں میں فیصلہ لکھا، تو دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ، یہ جو رائج ہے نا فاتحہ ہمارے ہاں، اس پر وہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی،
یعنی پہلے انہوں نے میلاد شریف کا مسئلہ بیان کیا، کہتے بس وہی گفتگو ذہن میں رکھو تو مسئلہ فاتحہ جو ہے مروجہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصال ثواب ارواح میں، یعنی ارواح کو ثواب پہنچانے میں کسی کو کلام نہیں، کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، اعتراض نہیں، اس میں بھی تخصیص و تعیین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھے یا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اسی ٹائم پر ثواب پہنچتا ہے، آگے پیچھے نہیں پہنچتا، یا اس ٹائم پر ایصال ثواب کرنا فرض ہے یا واجب ہے، اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر بالکل منع ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقیید ہیئت قضائیہ ہے تو کچھ حرج نہیں۔ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے یہ ٹائم مقرر کر لیا، یہ کوئی تقییدات لگا دی تو اس میں حرج نہیں، جیسا بمصلحت نماز میں صورت خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے، اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں دیکھو نماز کے اندر کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، سارا قرآن ہے، فاتحہ تو پڑھنی ہے نا، وہ الگ واجب ہے، اس کے ساتھ ضم صورت، کوئی صورت ملانا یہ بھی کرنا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ اللہ نے سارے قرآن میں سے چھوٹ دے دی ہے، جہاں سے جی چاہے پڑھو۔ اب ہم اپنے امام صاحب کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے فلانی صورت پڑھنی ہے، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس کا کسی صورت پر دل ٹک جائے تو جائز ہے۔ کسی وجہ سے کوئی بندہ کہتا ہے یار سورۃ اخلاص کا اجر بہت ہے، تو میں تو معمول بنا لیتا ہوں سورہ اخلاص کی تلاوت کا، یعنی نماز کے اندر۔ کہتے ہیں یہ تو تہجد کے اندر اکثر مشائخ جو ہیں وہ ایک خاص صورت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے یہ صورت پڑھنی ہے، تو یہ معمول ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور تأمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلا کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ کہتے پہلے یہی تھا کہ دل میں نیت کر لی اور کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، نیت یہ تھی یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ متأخرین میں کسی کو خیال ہوا، یعنی جو بعد میں آنے والے علماء فقہا ہیں ان میں سے کسی کو خیال ہوا کہ دیکھو نا نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نیت کا زبان سے کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، دل سے نیت کر لی کافی ہے، لیکن اگر دل اور زبان میں موافقت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کو اگر عوام زبان سے بھی کہہ لیں تو مستحسن ہے۔ نیت دل کا ارادہ ہے کہ میں 4 رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں، عصر کی تعین زبان سے کہہ دی، نیت کی میں نے نماز عصر کی 4 رکعت پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، اصل دل سے ہے نیت، لیکن اگر زبان سے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر زبان سے یہاں یہ کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے تو بہتر ہے، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار الیہ، یعنی یا اللہ یہ جو کھانا ہے نا اس کا ثواب فلاں کو پہنچ گئے، یہ کھانا اس کا ثواب، وہ کھانا کہاں ہے؟ تو کسی کو خیال ہوا کہ اگر کھانا سامنے رکھ لیا جائے نا تو ذرا بہتر ہوگا، دل کو تسلی ہو جائے گی، کیونکہ
حاضہ یا یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے نا، تو وہ کھانا روبرو لانے لگے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ یہ جو مسئلہ ایصال ثواب یہ بھی تو اصل میں ایک دعا ہے نا، اگر دعا سے پہلے کچھ کلام الہی پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کلام الہی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کلام الہی پڑھنے میں قبولیت دعا کی بھی امید ہے کہ اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا کہ جمع بین العبادتین ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، دعا مانگی۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، دعا مانگنا بھی عبادت، اور کھانے کا ثواب بھیجنا یہ بھی عبادت۔ تو یہ عبادتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پھر آگے فارسی زبان میں انہوں نے ایک مصرع لکھا، چہ خوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دو کار۔ کیا اچھی بات ہے کہ ایک ہی کرشمے سے دو کام نکل آئے، دو کام ظاہر ہو گئے۔ تو فیصلہ کرتے ولہذا قرآن شریف کی بعض صورتیں جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگی۔ اب دیکھو نا ترتیب وار وہ بیان کر رہے ہیں حاجی صاحب، یکدم ایسے نہیں تھا، وہ اب آہستہ آہستہ یہ چینجنگ آتی رہیں۔ کسی نے خیال کیا دعا کے لیے رفع یدین سنت ہے، ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ یہاں خیال آیا کہ دعا میں سنت کیا ہے؟ ویسے بندہ بیٹھا بیٹھا دل میں کہے یا اللہ مجھے روزی دے، یا اللہ مجھے رزق دے، یا اللہ مجھے مدینہ شریف پہنچا دے، یا اللہ مجھے حج کی توفیق دے دے، دعا تو ہو گئی۔ لیکن دعا کے آداب میں سے سنت یہ بھی ہے ہاتھ اٹھانا، رفع یدین۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ وہ ہاتھ اٹھانے لگے، کھانا سامنے رکھا، کلام الہی پڑھا، دعا مانگنے لگے اور ہاتھ اٹھانے لگے۔ پھر کسی نے خیال کیا کہ کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا تو اس کے ساتھ پانی پلانا بھی تو بڑا ثواب ہے نا، اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ لو جی، بس یہ ہیئت قضائیہ حاصل ہو گئی۔ یعنی جو ہم کرتے ہیں، حاجی صاحب نے جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں انہوں نے اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہے، یہ ہیئت قضائیہ حاصل ہو گئی۔ اب وہ آگے نیا پیرا لکھتے ہیں، رہا تعیین تاریخ۔ تو یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو تو اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے۔ دیکھو نا کیسی پتہ کی بات کی حاجی صاحب نے کہ معمول ہو جائے نا کہ ہم نے یہ کام اس وقت کرنا ہے، تو جن کا معمول بن جاتا ہے نا ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی مشائخ ہیں ان کا معمول ہے عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، تو جن کا معمول ہوتا ہے نا وہ روز پڑھ لیتے ہیں، جن کا معمول ہوتا ہے نا جنہوں نے وقت لگا پڑھ لیں گے تو کئی بار رہ بھی جاتا ہے، اور نہیں تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ یہ حاجی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اسی قسم کی مصلحتیں ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے، محض بطور نمونہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے، ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اور قطع نظر مصالح مذکورہ کے ان میں بعض اسرار بھی ہیں، کہتے ہیں کچھ اس میں خاص باتیں بھی ہیں، بھید ہیں۔ پس اگر یہی مصالح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مذائقہ نہیں، یعنی یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اگر یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر وہ تاریخ کے تعین میں، ہاتھ اٹھانے میں، قرآن کی چند خاص صورتیں پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے پھر اور 11ویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی اور 10واں 20واں چہلم ششماہی سالیانہ وغیرہ
اور توشہ حضرت شیخ احمد حق رودلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرمنی حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حلوائے شب برات اور دیگر طریقے ایصال ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ یعنی یہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں ہو اور بزرگوں کے ایصال ثواب کی جو نام ہے وہ بھی ذکر کر کے کیا، یہ سب اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ علماء دیوبند کے مرشد ہیں اور فرماتے ہیں اور مشرب اس فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر اس ہیئت کا پابند نہیں، یعنی میں پابندی نہیں کرتا کہ ضرور اسی طریقے سے کرنا ہے، مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا، لیکن جو آدمی اس طرح کرتا ہے میں اس کو نہ برا کہتا ہوں نہ اسے کچھ گالم گلوچ کرتا ہوں، انکار بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے جناب فیصلہ ہفت مسئلہ از حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ اگر علماء دیوبند ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کی بیس جو ہے فیصلہ ہفت مسئلہ بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو مسائل ہیں ان مسائل پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ کہ میں نے ایصال ثواب کے مسئلے پر اس وقت جو کہنا مناسب تھا وہ کہہ لیا ہے۔ آگے ایک بات رہتی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا کچھ حصہ یہ میں نے بیان کیا تھا سورہ بقرہ، اس نام کے رکھنے کی وجہ میں کہ غیر اللہ کا نام آنے سے شے حرام نہیں ہوتی، اور اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ چلیے جی نکالیے قرآن شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور کہا اہل کتاب نے یہودی بنو یا عیسائی بنو، یعنی اہل کتاب میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا یہودی بنو گے تو بات بنے گی، عیسائیوں نے کہا عیسائی بنو گے تو بات بنے گی، تب تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ فرماتا قل، محبوب تو اعلان کر دے، یہ تمہارا یہودیت والا بھی دعویٰ غلط ہے، تمہارا یہ عیسائیت والا دعویٰ بھی غلط ہے۔ قل، کہہ دے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم تو دین ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں۔ ملتا کا جو عامل ہے وہ نتب محذوف ہے، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں دین ابراہیم کی۔ ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، ہر باطل سے الگ۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر باطل سے الگ۔ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو ہر باطل سے الگ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہم محمدی بھی ہیں اور ابراہیمی بھی ہیں۔ یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ دین ابراہیمی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر دین ابراہیمی کو اختیار کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لیجئے دین ابراہیمی اور دین اسلام میں کوئی فرق نہیں۔
اسی من میں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہم دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے۔ وہ کیوں کہ مختلف علماء نے قرآن و سنت کا اپنے حساب سے نچوڑ نکالا۔ ایک گروپ تھا جس کے سرخیل تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرخیل تھے، وہ حنفی کہلائے۔ جس گروپ کے سرخیل تھے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، وہ شوافع کہلائے، اور جو امام مالک کے پیروکار تھے وہ مالکی کہلائے، اور جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے وہ حنبلی کہلائے۔ تو یہاں سے اس بات کو ضد نہیں بنانا چاہیے تم حنفی ہو تو تم مسلمان تو نہیں ہو، نہیں بھائی، جس طرح ہم محمدی ہو کر ابراہیمی ہیں اسی طرح ہم مسلمان ہو کر کیوں یہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈائریکٹ اپنی مرضی سے عمل کرے تو وہ غیر مقلد، اور اگر کسی ماہر کی رہنمائی میں قرآن و سنت پر عمل کرے تو وہ اگر ماہر شافعی ہوگا تو شافعی بن جائیں گے، حنفی ہوگا تو حنفی بن جائیں گے۔ ایک بات یہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی جگہ پر حنیف کہا گیا ہے، آیتیں آتی رہیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف۔ کیا تھے؟ حنیف۔ اچھا، اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو نا حنفی کہلواتے ہیں وہ کیوں؟ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ان کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ خام مذاق اڑاتے ہیں نا لو، یہ حنیفہ دے ابے دے پیچھے چل دینے، وہ پنجابی میں حنیفہ کہتے ہیں۔ جو حنیفہ تو اصل میں یہ ان کی کنیت ہے۔ تو کنیت اصل میں کیا ہے؟ ابو الملت الحنیفہ۔ کیا کنیت ہے؟ ابو الملت الحنیفہ۔ اس وجہ سے حضرت امام صاحب کو ابو حنیفہ کہا جاتا۔ ملت محذوف ہو گیا نا، لمبا لفظ تھا تو ابو حنیفہ ہو گیا، تو ان کے ماننے والے حنفی کہلوائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف۔ شیعہ نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے۔ یہ بعض حضرات جو ہیں وہ بڑی ضد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ نکالو 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 83، یہ ہے نا پیچھے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ نیکوں کو صلہ کیا دیتے ہیں؟ کہ لوگوں کی طرف سے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ کون؟ نوح علیہ السلام۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک نوح کے ہی گروہ میں سے ابراہیم ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کا جو گروپ تھا نا، نبیوں والا گروپ، تو اسی گروپ میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں یہ جو شیعہ واعظین ہیں وہ بڑا اس کو پڑھتے ہیں، ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم تا شیعہ، بڑی شور لگا کے نا، وہ تو شیعہ تھا۔ تو بھئی یہ دھاندلی قرآن پاک میں نہیں چل سکتی۔ اچھا، پھر وہ اور تقریر کرتے ہوئے کہیں گے، 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 15 نکالو۔ تقریر کرتے ہوئے شیعہ ذاکرین کہیں گے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں داخل ہوئے جناب موسیٰ جس وقت
شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، سوئے ہوئے تھے، شہر میں آئے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک تھا موسیٰ کا شیعہ اور ایک تھا موسیٰ کا عدو۔ تو شیعہ ذاکرین کہتے ہیں دیکھو گروپ دو ہی ہیں، یا شیعہ ہے یا عدو ہے، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو ابراہیم بھی شیعہ تھے تو شیعہ بنو، تم خام خواہ یہ عدووں والے جماعت میں چلے جاتے ہو، یہ تو وہ تقریر کرتے ہیں۔ اور بیچارے بے وقوف شیعہ جو ہر جھوٹ سن کر بڑی داد دیتے ہیں، واہ 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 داد دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں بھئی، اور جتنا کچھ زیادہ جھوٹ بولے گا اتنی زیادہ داد دیں گے یہ۔ اب اس کا جواب بھی سن لیں۔ یہ شیعہ کا جو لفظ ہے نا، یہ پنجابی کا لفظ نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور ٹولہ۔ ہر گروہ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، ہر گروہ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً وہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کے خلاف بلوہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ لفظ بولا گیا یہ عثمان کا شیعہ ہے، یعنی حضرت عثمان کے گروپ کا ہے۔ یہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا چلیے اور تو باتیں چھوڑیے، شیعہ حضرات کی ایک معتبر تفسیر ہے جس کا نام ہے مجمع البیان۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے وَالشِّیَعُ الْفِرَقُ۔ یہ جو لفظ ہے نا شیعہ، اس کا معنی ہے گروپ، فرقے۔ وَكُلُّ فِرْقَةٍ شِیعَةٌ عَلَاحِدَةٌ، ہر گروپ جو ہے یہ علیحدہ شیعہ ہے، اے فلانے دا گروپ ہے، فلانے دا گروپ ہے، یہ الگ الگ شیعے ہیں۔ سمو بذالک، یہ ہر گروپ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں نام رکھا گیا؟ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُشَيِّعُ بَعْضًا عَلَى مَذْهَبِهِ، اس لیے کہ جو ایک گروپ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کی تابع داری کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں، چونکہ وہ پیروی کرتے ہیں نا تو بھی فلانے کا گروپ بن گیا بھائی، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا شیعہ۔ تفسیر مجمع البیان ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 304۔ اچھا اب پتہ چلا کہ قرآن کے اندر شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، تو اب آیت مبارکہ کا ترجمہ صاف سمجھ میں آ گیا، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اچھا آج کل شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کو محرف مانے، قرآن کا انکار کرے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے، جو حضرت عمر کو گالی دے، حضرت عثمان کو گالی دے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دے، امہات المومنین کو گالیاں دے، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مذہب جو آج کل کے شیعہ نا بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارے مذہب کے 2 ہی اصول ہیں، ایک تبرہ ایک تولا۔ تبرہ کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، تبرہ۔ تولا کا معنی ہے پیار کرنا، یعنی باقی صحابہ کو گالیاں دینا اور اہل بیت کو ان سے پیار کرنا۔ یہ آج کل کا شیعہ وہ ہے، یہ خام خواہ ایک لفظ قرآن میں دیکھ کرنا اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ذرا وہ دیکھو تو سی وہ شیعہ تھا کون سا تھا جس کو شیعہ کہا گیا ہے؟
یہ شیعہ حضرات کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے منہج الصادقین، الحمدللہ ہماری لائبریری میں ہے، جلد 7 صفحہ 79 صفحہ 79۔ اس کے اندر پتہ کیا لکھے؟ ھذا من شیعتہ، یک از پیروان موسیٰ علیہ السلام بود، یعنی از بنی اسرائیل، نام او سامری بود۔ یہ شیعہ جو تھا نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا اور اس کا نام تھا سامری۔ سامری پتہ کون ہے؟ وہ جس نے بچڑا بنا کر دیا تھا۔ تو جب شیعہ تفسیر سے پتہ چلا کہ وہ جو تھا وہ سامری تھا جس کو شیعہ کہا گیا ہے، تو اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ یاد نکالو دوبارہ ذرا۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، سورۃ قصص تھی نا، آیت نمبر 15۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو موسیٰ کے گروپ میں سے تھا اس نے فریاد طلب کی اپنے دشمن کے خلاف، مدد مانگی، موسیٰ میری مدد کر، یہ تو مجھے رگڑا دے رہا ہے۔ فوقظہ موسیٰ فقضی علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھوکی، وہ بندہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان گمراہ کرنے والا، کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین، فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فجلس استنصرہ بلمس یستصرخہ۔ تو دیکھا دوسرے دن پھر جناب موسیٰ تشریف لائے تو جو کل والا بندہ لڑ نہیں رہا تھا، دشمن سے لڑ رہا تھا جس نے مدد مانگی تھی، وہ پھر فریاد کر رہا تھا، موسیٰ مینوں بچا، موسیٰ مینوں بچائے، مینوں مار گیا ہی۔ یہ کون فریاد کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام والا شیعہ۔ اب پتہ اسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس کو فرمایا، انک لغوی مبین، اور تو کھلا گمراہ ہے، تو کھلا گمراہ ہے۔ اب بتاؤ تم شیعہ بننا پسند کرو گے جو قرآن کہہ رہا ہے شیعہ؟ اور شیعہ کا معنی گروپ ہے، گروپ اچھا بھی ہوتا ہے، گروپ برا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں طریقہ چاہیے کہ جی قرآن کے اندر جہاں بھی آ گیا بس ٹھیک ہے وہاں پر ہم ہی ہیں۔ اگر تم ہی ہو جہاں بھی قرآن میں لفظ شیعہ آیا ہے تو پھر نکالو ذرا 8واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 159۔ ہاں جی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے، وکانوا شیعا، وہ تھے شیعہ۔ کیا بننا پسند کرتے ہو شیعہ؟ یہاں وکانوا شیعا، وہ کئی گروہ بن گئے جنہوں نے دین میں تفریقہ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، وہ کئی گروپ بن گئے۔ کیوں جناب اب یہاں بھی خود بننا پسند کرو گے یا صرف وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ تک کی بات رہنی ہے؟ اور لفظ شیعہ، یہ لفظ شیعہ خود برا نہیں، برا گروپ ہو تو برا، اچھا گروپ ہو تو اچھا۔ اب یہاں یہ جو ہے نا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کے تحت تفسیر مجمع البیان میں جو شیعہ حضرات کی معتبر تفسیر ہے علامہ طبرسی کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کون لوگ تھے جن کو شیعہ کہا گیا، یہ کون لوگ تھے؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے 3 گروپ مراد ہو سکتے ہیں جن کو شیعہ کہا گیا۔ انہم الکفار و اصناف المشرکین، یہ کافر ہیں اور مشرکوں کی کئی قسمیں ہیں، ان کو شیعہ کہا گیا ہے۔ ان کو
دوسرا انہوں نے قول یہ نقل کیا ہے انہم الیہود والنصارا، یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ بعض اوجہ قرآن میں تحریف سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمارا نام تو جی قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے وہ شیعہ کون تھے جنہوں نے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے۔ پھر تیسرا قول ہے انہم اہل الضلالۃ و اصحاب الشبہات والبدع من ہذہ الامہ، یہ گمراہی والے ہیں، اصحاب شبہات ہیں، اصحاب شبہات شبہ ڈالنے والے، والبدع اور احباب بدعت ہیں، من ہذہ الامہ اس امت کے۔ اور یہ جو تیسرا قول ہے نا، یہ کسی عام بندے کا قول نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر حضرت امام محمد باقر جو لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہاں جن کو شیعہ کہا گیا ہے نا وہ کون ہیں؟ گمراہ، اصحاب شبہات، شبہ ڈالنے والے، شبہ ڈالیں گے ہاں ابو بکر ایسا تھا، فاطمہ زہرا کا فدق کھا گیا، حضرت عمر نے بڑا ظلم، خام خواہ شبہات ڈالنے والے، اور اس امت کے بدعتی لوگ ہیں۔ بعض آ جاؤ، شیعہ کا لفظ قرآن میں جہاں آیا وہ تم وہاں مراد نہیں ہو، اگر تم ضد کرتے ہو تو پھر بسم اللہ اس کو بھی قبول کر لو۔ اب ایک اور آیت نکالیے، یہ 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 4، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پایا اور اس نے زمین والوں کو شیعہ بنا دیا، شیعہ بنا دیا یعنی اپنا گروپ، اپنے تابع بنا لیا۔ تو شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروپ، گروہ، تابع۔ فرعون کا تابع ہو تو برا شیعہ، حضرت عثمان کا تابع ہو اچھا شیعہ، حضرت نوح علیہ السلام کے گروپ میں سے ہوں ابراہیم علیہ السلام تو اچھے۔ یہ ہر بندے کو یہ نہ سمجھو کہ یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے، نہ، صحابہ کو گالیاں دینے والے نہیں، صحابہ کو جو اچھا کہنے والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، وہ جو میں قرآن کی آیتیں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ اسی پر ایک اور آیت بھی لکھ لیجیے جناب، 7واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، محبوب فرما دو اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں بنا دے وے شیعہ۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نا، کیوں یہاں بھی تم بننا چاہتے ہو؟ یہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہیں گروپوں میں تقسیم کر دے۔ یہ اہل سنت کو بھی سوچنا چاہیے، یہ جو گروپوں کے اندر بٹ گئے ہیں نا، زیادہ دھڑے بن گئے، گروپ بن گئے، گروہ بن گئے، پھر نفرتیں شروع ہو گئیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ سب کو توبہ کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو، جو مسئلہ ہے مسئلہ بیان کرو، وگرنہ نفرتیں مت پالو۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے یہ محبت کی اور پیار کی دعا مانگو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورہ انعام کی، اس آیت کریمہ کے اندر اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں، تفسیر قمی میں پتہ کیا لکھا ہے؟ شیعہ کی موت پر کتاب ہے نا قمی، اس کے اندر لکھا ہے او یلبسکم شیعہ کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الْاخْتِلَافِ فِي الدِّينِ، دین میں اختلاف کا نام ہے شیعہ بننا۔ وَالطَّعْنُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
اور ایک دوسرے پر تانا زنی کرنا، یہ ہے مطلب شیعہ کا۔ تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 204۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ جو موجودہ دور کے شیعہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وَهُوَ فِي الْاخْتِلَافِ فِي الدِّينِ، دین میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کے بارے اختلاف نہیں کرتے؟ دین کا مرکز تو قرآن ہے نا، قرآن کے بارے اختلاف کریں گے؟ وہاں لکھا ہے صاف، اما اعتقاد و مشائخنا، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے محرف ہے، مغیر ہے، مبدل ہے، صحابہ نے اس کو چینج کر دیا ہے، کئی آیتیں اس کی نکال دی، کئی اپنی طرف سے بنا کے اس کے اندر گھسیڑ دی ہیں۔ دین میں اختلاف بھی یہ کرتے ہیں، وَطَعْنُ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کرتے ہیں۔ یہ تانے نہیں میں دیتے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو، تو یہ آیت بچوں بالکل تمہارے اوپر فٹ آ رہی، باز آ جا، سیدھا سیدھا کہہ دے شیعہ کا معنی ہے گروہ، گروہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اگر وہاں تم مراد ہو تو پھر یہاں بھی تم ہی مراد ہو۔ چلو جی 21واں پارہ نکالو، سورۃ روم، آیت نمبر 31-32۔ پیچھے اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آیت نمبر 30۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی طرف، لِلدِّينِ حَنِيفًا، اطاعت کے لیے اکیلے اسی کے ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی بنائی چیز کو چینج نہ کرنا، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ جو دین اللہ نے دیا ہے نا اس میں تبدیلی مت کرنا، یہ نہیں کہ تم کہنا شروع کرو یہ مغرب کی 3 رکعت کیا ہوتی ہیں، ہم 2 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے، نہیں، جو اللہ کا دین ہے اس کو ویسے ہی رہنا دو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے، وَاتَّقُوهُ، اس سے ڈرتے ہوئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ بننا۔ اب یہ مشرک نہ بننا یہ کس کو کہا گیا ہے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ان میں سے نہ بننا جنہوں نے اپنے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے شیعہ۔ تو کیا بھئی یہاں بھی شیعہ سے تم ہی مراد ہو کہ جنہوں نے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے وہ کیا بن گئے؟ گروپ بن گئے، کوئی ایک گروپ ادھر بن گیا، کوئی ایک گروپ ادھر بن گیا، کوئی۔ تو شیعہ کا لفظی معنی جو ہے وہیں تک رہنے دو، اس کو اپنے مذہب پر فٹ نہ کرو، اگر وہاں فٹ کرو گے تو یہ معنی یہاں بھی فٹ ہوگا۔ چلو جی 14واں پارہ بھی نکالو، سورۃ حجر، آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے، بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلے شیعوں میں کئی رسول بھیجے۔ کیا خیال ہے یہ ترجمہ شیعہ کا کرنا ہے یا تم نہیں مراد رکھنا ہے؟ یعنی اگلے جو گروپ تھے ان میں ہم نے کئی رسول بھیجے، جو شیعہ الاولین ہے نا، وما یاتیہم من رسول، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، الا کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جو پہلے شیعہ تھے نا وہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب تمہاری مرضی ہے بھئی، تم نے شیعہ کو صحیح لفظ صحیح معنی بیان کرنا ہے، اگر روند مارنا ہے تو پھر بھی یہ آیتیں تمہارے اوپر بھی فٹ ہوں گی۔ اور بھی سن لیجئے 16واں پارہ سورہ مریم،
آیت نمبر 69 ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ہاں جی، کیوں جی شیعہ صاحب صحیح سے ترجمہ کرنا ہے، آنا ہے آنے والی تھان تے، یا خود ہی مراد لینا ہے اپنے آپ کو تم نے؟ اگر تم جو مراد ہو کہ شیعہ سے مراد تم ہو جہاں بھی آیا ہے، تو پھر کرو ترجمہ اس کا ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم ہر شیعے میں سے نکالیں گے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ یہ جہنم کے اندر نا ان کو حاضر کریں گے، پھر جو بڑے بڑے شیعے ہیں نا ان کے اندر ہم جہنم کے اندر ان کو رگڑیں گے۔ یا تو ترجمہ ٹھیک کرو، ٹھیک ترجمہ کیا ہے؟ ہم ہر گروہ سے نکالیں گے۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ۔ جو رب رحمان پر سرکشی کرتا تھا، بے باک تھا، ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ تو وہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام شیعہ نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ ویسے چلیں ذرا آپ کی کتابوں میں سے ہی بات کر دیں۔ شیعہ کے بارے میں جو شیعہ نے علی بنتے ہیں، ان کے بارے نبی کریم علیہ السلام کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ سے فرمایا تھا، علی ہم شیعتک، یہ جو تیرے شیعے بنے پھرتے ہیں نا، فسلم ولدک، اپنی اولاد کو ان سے بچا کے رکھنا، ان یقتلوہم، یہ تیری اولاد کو قتل کریں گے۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، کتاب بھی کیا ہے؟ کافی کتاب الروضہ یعقوب کلینی کی، اور یہ کافی وہ کتاب ہے کہ جب اس نے اس کتاب کو مکمل کیا تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا امام مہدی یہ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو کتاب لے کر امام مہدی کے پاس گیا، تو حضرت امام مہدی نے کتاب دے کر بقول ان کے کہا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا نام ہو گیا کافی۔ ایک ہے اصول کافی، ایک ہے فروع کافی، اور ایک ہے روضہ کافی، کتاب الروضہ۔ کتاب الروضہ جلد 8 صفحہ 260، یہ مطبوع تہران، یہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو فرمایا تھا۔ پھر خود حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، لو میزت شیعتی، اگر میں اپنے شیعوں کے گروپ بناؤں نا تو لم اجدہم الا واصفہ، تو یہ منافق ہی نکلیں گے۔ بھئی یہ تو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے نا، کافی کتاب الروضہ کے اندر، یہ تو منافق ہی نکلیں گے۔ وَلَوْ امتحنتہم لما وجدتہم الا مرتدین، اور اگر میں ان کا امتحان لوں نا سارے مرتد بن جائیں گے یہ۔ اب جناب والا اب خود ہی انصاف کریں گے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھے، شیعہ نہ تھے۔ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے نبیوں کے گروپ میں ضرور تھے، شیعہ کا معنی ہے گروپ۔ اگر تم اپنی جماعت مراد لیتی ہو تو پھر ان جگہوں پر بھی تمہیں خود ہی مراد لینا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ چلیے پھر کھولیے قرآن شریف، بسم اللہ۔ سبق قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا تھا نا یہودی بنو یا عیسائی بنو تو جنت میں جاؤ گے، تو اللہ فرماتا قولو، کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اترا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا
ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کے اسباط پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ عیسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم آمنا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک لفظ آیا ہے اسباط۔ اسباط کا یہ جمع ہے سبتن کی۔ یہ سبتن جو ہے نا لفظ، ایک کہتے ہیں پوتے کو، نواسے کو، تو اسباط کا معنی بنے اولاد۔ لیکن یہ ایک خاص اصطلاح بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، 2، اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد جو مختلف شاخیں نکلی نا، ان کو کہا گیا قبائل، اور جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نکلے نا، ان کو کہا گیا اسباط۔ کہ ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، سجدہ کریں گے تو اسی کو کریں گے، عبادت کریں گے تو اسی کے کریں گے، مانیں گے سب نبیوں کو، لیکن نبیوں کی پرستش نہیں کریں گے۔ کس کی پرستش کریں گے؟ کس کے آگے سر جھکائیں گے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ فضیلتیں ہیں، درجے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبیوں کے رسولوں کو گروپ ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ درجات میں فرق ہے، نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ نبوت میں کوئی فرق نہیں، درجے میں فرق ہے۔ یہ نہیں جس طرح دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے کہا، یا مرزا قادیانی کہتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، نہ لا نفرق بین احد منہم۔ اور مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے کیا کہا؟ ایک ہوتی ہے نبوت بالذات، ایک ہے نبوت بالعرض۔ یہ قرآن کی صراحت کے خلاف ہے، نبوت کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پھر اگر وہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لائیں جیسا محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے تو بے شک وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے اس پر تفصیل سے بتایا تھا پہلے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کی تفسیر میں، کہ صحابہ یہ معیار ایمان ہیں۔ اللہ یہودیوں عیسائیوں کتابیوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم کو کیسا ایمان لانا ہوگا؟ جیسا ما آمنتم بہ، جیسا میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو وہ نری ضد میں ہے نا۔ محبوب فکر نہ کرنا، تیرے حمایتی تھوڑے ہیں، فکر نہ کرنا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان قریب اللہ تمہیں ان سے کفایت فرمائے گا، یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی یہ پیشین گوئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اللہ بے مثل ہے، قادر ہے، وہ ان لشکروں کا محتاج نہیں، جتنے مرضی میرے مصطفیٰ کے مخالف بن جاتے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور قرآن کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن سامنے پڑا ہوا تھا، بلوائیوں نے آن کے نہ وار کیا، خون کا قطرہ گرا، اور لفظ کیا تھا منہ پر، زبان پر، فَسَيَكْفِيكَ۔ یہ جو کا کہا ہے نا، تو خون کا قطرہ گرا اور اسی آیت پر گرا۔ وہ قرآن پاک کا نسخہ جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا وہ آج بھی محفوظ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا، وہی سنتا ہے، جانتا ہے۔ عیسائی جس کو نہ اپنا بچہ پیدا ہوتا یا کسی کو عیسائی کرنا چاہتے تو وہ کیا کرتے، یلو کلر جو ہے نا اس کے اندر نہ اسے نہلاتے اور کہتے اب یہ پکا عیسائی بن گیا ہے۔ تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ رنگوں سے کیا ہوتا ہے، صبغۃ اللہ، اس سے پہلے محذوف مانو، قولوا قبلنا صبغۃ اللہ، یہ کہو ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ حسین ہے، جس پر اللہ کا رنگ آ جائے نا وہ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا پھر کوئی اسے دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ بلال پر کس کا رنگ چڑھا تھا؟ اللہ کا رنگ چڑھا تھا، مار کھاتے جاتے تھے، احد احد کہتے جاتے تھے۔ یہ دوسرے رنگوں کی کوئی بات نہیں، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھو انبیاء کا ذکر آیا پہلے، لیکن جب عبادت کی باری آئی تو کس کا ذکر آیا؟ اللہ کا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پھر آگے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا، فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ، فی اللہ سے مراد فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، اور تم ہم سے جھگڑتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اسی نے ہمیں پالا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ لَنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں۔ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عابدون، نحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہ کہتے ہو؟ ہیں جھوٹ بولتے ہو۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ محبوب پوچھ ان سے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور سن لو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس بندے سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو، اللہ کا دین ہو اور وہ اس کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم اور بہت بڑا ظالم ہے وہ۔ پتہ چلا دین کو چھپانے والا کون ہے؟ ظالم۔ اور ایک مذہب ایسا ہے جو اپنے دین کو چھپانا ثواب سمجھتا ہے، وہ ثواب سمجھتا ہے۔ کون سا مذہب؟ شیعہ۔ وہ کہتے ہیں تقیہ، کتمان حق، باب الکتمان، پورے چیپٹر موجود ہیں، کتاب التقیہ، باب الکتمان۔ جو چھپائے گا اسے اللہ عزت دے گا، جو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ کافی وقت لگ گیا نا اسی پہلے پارے کے آخری 2 ہفتے لگ گئے، کتنے ہو گئے؟ ہاں 2 ہفتے تقریباً لگ گئے۔
تو چلے کچھ ترجمہ بھی تو آگے نکلنا چاہیے نا، وگرنہ لکھواؤں گا اس کو میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ان کی کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر کسی سے سوال اس کے اپنے بارے ہوگا، ان سے ان کے بارے پوچھا جائے گا اور تم سے تمہارے بارے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بیٹو، پوچھا ہم سے بھی جانا ہے، تم نے زندگی کیسے گزاری؟ اللہ کی یہ نعمت قرآن پاک ہمارے پاس ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قبر میں حشر میں یہ جواب دے سکیں کہ مالک تو نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی تھی ہم نے اسی کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔